مسلم دنیا کا ایک ایسا لیڈر جس نے تمام مغربی طاقتوں کے خلاف جاتے ہوئے ایران میں اسلامی انقلاب برپا کر دیا۔ وہ عظیم لیڈر جس کی بدولت آج ایران اسلام دشمن عناصر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا ہے، اور جس نے تقریباً 14 سال تک ملک بدر رہنے کے باوجود ایران کے بچے بچے میں انقلاب کی روح پھونک دی۔ ویورز، آج ہم ایران میں اسلامی انقلاب کے بانی، ایران کے پہلے سپریم لیڈر آیت اللہ روح اللہ خمینی کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ روح اللہ خمینی کے آباء و اجداد کون تھے اور ان کا شجرہ امام جعفر الصادق سے کیسے چلتا ہے؟ ان کے باپ دادا کا برصغیر پاک و ہند سے کیا تعلق تھا اور یہ لوگ ایران کیسے ہجرت کر گئے؟ اور اس خاندان کا وہ کون سا شخص تھا جسے مولا علی علیہ السلام کے مزار میں دفن کیا گیا؟ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ اس فیملی ٹری کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان یعنی امام جعفر الصادق پہ جانا پڑے گا، جو 8ویں صدی عیسوی کے ایک عظیم عالم، مفسر قانون اور شیعہ مکتب فکر کے چھٹے امام مانے جاتے ہیں۔ آپ کا شجرہ تقریباً 4 نسلیں پیچھے حضرت علی اور 5 نسلیں پیچھے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ امام جعفر الصادق کو سنی اور اہل تشیع دونوں مکتب فکر میں انتہائی اونچا مقام حاصل ہے، لیکن خاص طور پہ آپ علیہ السلام کو اہل تشیعوں کے جعفری مکتب فکر کا بانی مانا جاتا ہے۔ اگر صوفیزم کی بات کریں تو آپ کو بہت سے صوفی سلسلوں میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام جعفر الصادق کو کئی موقعوں پر عباسی خلفاء کی طرف سے ہراساں کیا گیا، اس کے باوجود کہ انہوں نے کسی قسم کی بغاوت میں حصہ نہ لیا، اور کہا جاتا ہے کہ سن 765 عیسوی میں عباسی خلیفہ المنصور نے انہیں زہر دلوایا تھا۔ ویورز، امام جعفر الصادق کی شہادت کے بعد اہل تشیع مزید 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ بعض لوگوں نے ان کے بڑے بیٹے اسماعیل کو 7واں امام چن لیا، جو اہل تشیعوں کی اسماعیلی شاخ کی بنیاد بنے، اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ فاطمی سلطنت کے خلفاء بھی انہی کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، یعنی وہ شیعہ مکتب فکر کی اسماعیلی شاخ کے پیروکار تھے۔ جہاں تک امام خمینی کی بات ہے تو ان کا شجرہ 12 امامی شاخ یعنی امام جعفر الصادق کے ایک دوسرے بیٹے موسیٰ الکاظم سے چلتا ہے، جو 12 امامی شاخ کے 7ویں امام مانے جاتے ہیں۔ آپ سن 745 عیسوی میں مدینہ میں پیدا ہوئے، اور آپ وہ واحد امام تھے جنہوں نے 4 عباسی خلفاء کا دور حکومت دیکھا، جن میں المنصور، الہادی، المہدی اور ہارون الرشید شامل تھے۔ اگرچہ آپ نے ان خلفاء کے خلاف جانے یا بغاوت کرنے کی کوئی کوشش نہ کی، لیکن اس کے باوجود ان تمام حکمرانوں نے آپ علیہ السلام کو کئی دفعہ ہراساں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے اپنی جوانی کا زیادہ تر حصہ قید میں گزارا۔ کہا جاتا ہے کہ عباسی حکمرانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے پیروکاروں کا ایک نیٹ ورک بنا رکھا تھا، جو جیل سے ان کے پیغامات پوری سلطنت تک پھیلاتے تھے۔ آپ کا انتقال بغداد کے ایک جیل میں قید کے دوران ہوا۔ کچھ مورخین یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ انہیں عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے قید کے دوران زہر دلوایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہارون الرشید نے بغداد میں ان کی لاش کی نمائش بھی کرائی، تاکہ لوگوں کو یہ یقین آ جائے کہ ان کی موت ہو چکی ہے۔ ویورز، امام موسیٰ الکاظم پہ آ کے امام خمینی کا شجرہ 12 اماموں کے شجرے سے الگ ہو جاتا ہے، اور امام موسیٰ کے نام سے ہی ان لوگوں کو موسوی سید بھی کہا جاتا ہے۔ 12 اماموں کا شجرہ امام موسیٰ الکاظم کے بڑے بیٹے علی الرضا سے چلتا ہے، جن کے بعد امام محمد الجواد، امام علی الہادی، امام حسن العسکری اور 12ویں امام محمد المہدی آتے ہیں۔ لیکن آیت اللہ خمینی کا شجرہ امام موسیٰ الکاظم کے چھوٹے بیٹے حمزہ بن موسیٰ سے چلتا ہے، جو اپنے وقت کے ایک عظیم عالم، نیک اور پرہیزگار انسان تھے، اور اپنے بھائی اور 8ویں امام علی الرضا کی طرح عوام میں بہت مقبول تھے۔
لیکن ان کا عوام میں مقبول ہو جانا ان کی شہادت کا باعث بنا۔ چنانچہ خراسان میں ایک سفر کے دوران عباسی خلیفہ المامون نے انہیں قتل کرا دیا۔ جہاں تک حمزہ بن موسیٰ کی اولاد کی بات ہے تو ان کے 4 بیٹے تھے۔ ان کے بیٹے حمزہ بن حمزہ کی نسل سے موجودہ خراسان کے کئی سید خاندان تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مورخین یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ صفوی سلطنت کے حکمرانوں کا تعلق بھی انہی کی نسل سے تھا، جنہوں نے تقریباً 200 سال تک موجودہ ایران کے علاقوں پہ حکومت کی۔ خمینی خاندان کا شجرہ سید حمزہ کے چھوٹے بیٹے سید حیدر سے چلتا ہے، جو عرب سے ہجرت کر کے موجودہ ایران کے علاقے نیشاپور میں آ گئے۔ سید حیدر کے بعد آنے والی چند نسلیں نیشاپور خراسان میں ہی آباد رہیں۔ چنانچہ اگر ان سے چند نسلیں آگے آئیں تو سید دین علی شاہ آتے ہیں۔ ان کے دور میں خراسان کے مختلف قبائل میں ایک خانہ جنگی شروع ہو گئی، تو انہوں نے اپنی جان بچاتے ہوئے خراسان سے ہندوستان ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں دین علی شاہ نیشاپور سے ہجرت کر کے ہندوستان کی سلطنت اودھ میں آ گئے، جو موجودہ اتر پردیش کے علاقے میں قائم ایک شیعہ سلطنت تھی۔ سید دین علی شاہ کے بیٹے سید احمد ہندی تھے، جو اتر پردیش کے علاقے کنتور میں پیدا ہوئے اور جو آیت اللہ خمینی کے دادا تھے۔ سن 1830 میں جب انگریزوں نے سلطنت اودھ کا خاتمہ کیا تو سید احمد نے انگریزوں کی غلامی میں رہنے کی بجائے ہندوستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ عثمانی عراق کے شہر نجف ہجرت کر گئے اور پھر کبھی ہندوستان واپس نہ آئے۔ نجف میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد آپ ایران کے شہر خمین ہجرت کر آئے۔ اگرچہ اب آپ ہمیشہ کے لیے ایران میں آباد ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نام کے ساتھ ہندی لگانا پسند کیا کرتے، اور ویورز امام خمینی بھی اپنی شاعری میں اکثر اپنے نام کے ساتھ ہندی لکھا کرتے تھے۔ سید احمد نے خمین میں رہتے ہوئے سکینہ بنت حسن سے شادی کی، جو ان کے ایک قریبی دوست یوسف خان کی بہن تھی۔ سکینہ سے ان کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا۔ ان میں سب سے اہم ان کا چھوٹا بیٹا سید مصطفیٰ ہندی تھا، جو امام خمینی کے والد تھے۔ آپ سن 1862 میں خمین کے علاقے رازی میں پیدا ہوئے اور آپ اپنے علاقے کے انتہائی بااثر انسان سمجھے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ وقت کے حکمرانوں کے ظلم اور جبر کے خلاف سرعام بولا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مقامی لوگ ان کے علاقے اور ساتھ کو ایک محفوظ پناہگاہ سمجھتے تھے، جو وقت کے حکمرانوں کو ہرگز قبول نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے مصطفیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور ویورز وہ اپنے منصوبے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ چنانچہ 13 فروری سن 1903 کو انہوں نے مصطفیٰ کو قتل کرا دیا۔ جہاں تک سید مصطفیٰ کی اولاد کی بات ہے تو آپ کی 2 بیٹیاں مولود اور فاطمہ اور 3 بیٹے سید مرتضیٰ، سید نور الدین اور سید روح اللہ پیدا ہوئے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے سید مرتضیٰ پسندیدہ تھے، جو روح اللہ خمینی سے تقریباً 4 سال بڑے تھے۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد سید مرتضیٰ کا امام خمینی پہ سب سے زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے لاتعداد علوم میں علم حاصل کیا، جن میں لٹریچر، لاجک، اسلامی قوانین، جیومیٹری اور ایسٹرونومی جیسے علم شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایرانی شاہ کے خلاف انہوں نے اپنے بھائی کا ہر محاذ پہ ساتھ دیا، جو بعد میں ایرانی انقلاب کا باعث بنا۔ اسی طرح سید نور الدین ہندی امام خمینی کے دوسرے بھائی تھے، جنہوں نے ایک عام آدمی کے طور پہ زندگی گزاری۔ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک عالم تھے اور اپنے شہر میں جمعے کی نماز کی امامت بھی کیا کرتے، لیکن پھر بعد میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد خمین میں وکیل کے طور پہ بھی کام کرتے رہے۔ سید مصطفیٰ کے سب سے اہم بیٹے آیت اللہ روح اللہ خمینی تھے۔ آپ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی اور ایران میں انقلاب کے مرکزی لیڈر تھے، جنہوں نے محمد رضا پہلوی کا تختہ الٹاتے ہوئے ایران سے بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ آپ سن 1902 میں ایران کے صوبے خمین میں پیدا ہوئے اور جب آپ 2 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے والد کو قتل کر دیا گیا۔
انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں قرآن اور عربی کی تعلیم حاصل کر لی اور اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد آپ نے تقریباً 40 کتابیں بھی لکھی۔ ان وقتوں میں ایران میں پہلوی سلطنت کا راج تھا جس کے حکمران محمد رضا پہلوی تھے۔ روح اللہ خمینی پہلوی سلطنت کے سخت خلاف تھے اور وہ اس حکومت کو ختم کر کے ایران میں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اسی جدوجہد کے نتیجے میں سن 1964 میں انہیں ملک بدر کر دیا گیا، جس کے بعد آپ پہلے عراق اور پھر بعد میں فرانس میں مقیم رہے۔ 14 سال کی طویل جدوجہد کرنے کے بعد امام خمینی نے وہ کر دکھایا جس کی مثال حالیہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ فروری سن 1979 میں اسلامی انقلاب نے ایران کے کونے کونے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پہلوی سلطنت کے آخری بادشاہ محمد رضا شاہ ایران سے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے اور ایران میں اسلامی حکومت قائم کر دی گئی اور روح اللہ خمینی کو اس کا پہلا سپریم لیڈر چن لیا گیا۔ ویورز، آپ کا انتقال جون سن 1989 میں دل کے 5 دورے پڑنے سے ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے جنازے میں 10 ملین یا 1 کروڑ افراد نے شرکت کی، جو اس وقت کی ایران کی آبادی کا 6واں حصہ تھی۔ یہ جنازہ اس وقت کا سب سے بڑا جنازہ اور تاریخ کا سب سے بڑا انسانی اجتماع تھا۔ ان کے بعد ان کے شاگرد اور انتہائی قریبی سید علی خامنائی ان کے جانشین اور ایران کے دوسرے سپریم لیڈر بنے۔ ویور، جہاں تک امام خمینی کی اولاد کی بات ہے تو ان کی شادی خدیجہ سقفی سے ہوئی، جنہیں اپنے شوہر کی سب سے بڑی سپورٹر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ ان سے امام خمینی کے کل 7 بچے پیدا ہوئے، تاہم ان میں صرف 5 ہی جوانی کی عمر تک پہنچ سکے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ تھے، جنہوں نے اپنے والد کی تحریک میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور ہمیشہ ہر محاذ پہ اپنے والد کا ساتھ دیا۔ ان کا انتقال سن 1977 میں عراق میں اس وقت ہوا کہ جب وہ اپنے والد کے ساتھ جلا وطنی کاٹ رہے تھے۔ ویورز، انہیں یہ سعادت حاصل ہے کہ انہیں نجف میں امام علی ابن ابو طالب کے مزار کے اندر دفن کیا گیا۔ ان کی شادی معصومہ یزدی سے ہوئی، جو روح اللہ خمینی کے ایک قریبی دوست مرتضیٰ یزدی کی بیٹی تھی۔ مصطفیٰ اور معصومہ کی ایک بیٹی مریم اور ایک بیٹا حسین پیدا ہوا۔ سید حسین، جو امام خمینی کے پوتے ہیں، وہ اپنے دادا کے انقلاب اور اسلامی حکومت کے سخت خلاف نظر آتے ہیں اور اپنے دادا کی بنائی گئی اسلامی حکومت کو ایرانی شاہ اور منگولوں کی حکومت سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ سید حسین کے 3 بیٹے مہدی، علی اور محمد آج بھی ایران میں ہی رہتے ہیں۔ امام خمینی اور خدیجہ سقفی کے دوسرے اور سب سے اہم بیٹے سید احمد خمینی ہیں، جو ایرانی انقلاب سے پہلے، اس کے دوران اور بعد میں اپنے والد کے سب سے اہم اسسٹنٹ تھے۔ ویورز، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد اور ایرانی لوگوں کے درمیان رابطہ قائم کرنے میں انتہائی مؤثر کردار ادا کیا اور اپنے والد کی ریکارڈ کی گئی ہزاروں کیسٹس ایران کے کونے کونے تک پہنچانے کا کام بھی کیا۔ آپ کے 3 بیٹے سید حسن، سید یاسر اور سید علی پیدا ہوئے، جو امام خمینی کے پوتے ہیں۔ ان میں اگر سید حسن کی بات کریں تو انہیں روح اللہ خمینی کا سب سے ممتاز پوتا سمجھا جاتا ہے۔ وہ پوتا جس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ اس کا سیاسی مستقبل انتہائی اچھا ہوگا۔ انہیں سن 1995 میں خمینی مزار کا نگران مقرر کیا گیا، جہاں ان کے دادا اور والد مدفون ہیں، لیکن ان پر کرپشن کے بھی کئی الزامات لگائے جاتے ہیں۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کا ایک بیٹا سید احمد اور 2 بیٹیاں فرشتے اور نرگس خمینی ہیں، جو اپنے والد کے ساتھ ایران میں ہی رہتے ہیں۔ ویورز، اگر امام خمینی کی بیٹیوں کی بات کی جائے تو آپ کی بیٹیوں میں فریدہ، صدیقہ اور زہرا شامل ہیں۔ ان میں زہرا خمینی یونیورسٹی آف تہران میں ایک پروفیسر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران میں خواتین کے حقوق اور فلسطین کے حقوق کے لیے بھی کام کرتی ہیں۔ ویورز، ایران کے موجودہ سپریم لیڈر اور اسرائیل کے گلے کی ہڈی آیت اللہ علی خامنائی کا شجرہ حضرت علی سے کیسے چلتا ہے؟ علی خامنائی کا مکمل شجرہ نسب دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔
تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.